السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پاکستان کے منصف اعلیٰ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف ایک اور چارج شیٹ جاری ہوئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آج 6 صفحات پر فیصلہ جاری کیا ہے، جو میڈیا کو تو جاری ہو گیا، لیکن اس کے بعد سپریم کورٹ نے اپنی ویب سائٹ سے، سپریم کورٹ کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے یہ فیصلہ ہٹا دیا گیا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سینئر موسٹ جج ہیں، ان کا فیصلہ 6 صفحات کا، اس میں چیف جسٹس کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت کچھ لکھا ہے اور بڑا پورا کچا چٹھا کھول دیا ہوا ہے، اور عشرت علی جو رجسٹرار ہیں ان کے حوالے سے بھی، اپنے فیصلے کے حوالے سے بھی، 4 ججز کے فیصلے کے حوالے سے بھی، پھر اختیارات کے حوالے سے، چیف جسٹس کے اختیارات، سپریم کورٹ کے اختیارات، باقی ججز کے اختیارات، اور آئین کے حوالے سے کہ آئین کیا کہتا ہے، عدلیہ کے حوالے سے کہ عدلیہ کی روایات کیا رہی ہے، اور خطرات سے بھی آگاہ کیا ہے۔ میرا خیال نہیں ہے کہ کسی نے بھی یہ پورا فیصلہ پڑھ کر سنایا ہوگا۔ میں آج اس پہ تجزیہ کم بلکہ صرف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا فیصلہ پڑھ کر سناتا ہوں، جس طرح ہے اسی طرح ہی۔ اور کیونکہ قاضی صاحب نے انگریزی میں بھی جاری کیا ہے تو اردو میں بھی جاری کیا ہے، یہ میں نے ترجمہ نہیں کیا، یہ جو جاری کیا گیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جناب یہ 6 صفحات کا، اس میں 20 نکات میں تقسیم کیا ہے اس فیصلے کو، اور یہ کہا ہے کہ جی عشرت علی صاحب جو ہے رجسٹرار سپریم کورٹ، ان کے حوالے سے کہا ہے، آغاز عشرت علی سے کیا ہے۔ عشرت علی صاحب وفاقی حکومت کے ملازم ہیں، جنہیں ڈپوٹیشن پر سپریم کورٹ میں رجسٹرار کا کام کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور ان کو وفاقی حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن یعنی 3 اپریل 2023 کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے واپس بلایا گیا، اور انہیں حکم دیا گیا کہ وہ فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کریں۔ تاہم عشرت علی صاحب نے وفاقی حکومت کے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا۔ 4 اپریل 2023 کو عشرت علی صاحب نے خود کو غلط طور پر رجسٹرار ظاہر کیا، اور از خود نوٹس مقدمہ نمبر 2022/4 میں مزعومہ طور پر منگل 4 اپریل 2023 کو کے لیے عدالتی فہرست اپنے دستخط سے جاری کی، اور مزعومہ لارجر بینچ 2 بجے دوپہر 2 بجے لارجر بینچ بھی تشکیل دیا۔ اس کے متعلق کہا گیا کہ یہ عزت مآب چیف جسٹس آف پاکستان کے حکم پر کیا گیا ہے۔ اب تیسرا نقطہ ہے غیر قانونی مراسلہ۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی مقدمہ نمبر 4 کو 15 مارچ 2023 کو ایک 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کیا گیا تھا، اور 29 مارچ 2023 کو ایک حکم نامہ جاری کیا گیا تھا۔ اس حکم نامے کی تعمیل کے بجائے عشرت علی صاحب، جبکہ وہ ابھی رجسٹرار تھے، انہوں نے ایک ایسا کام کیا جو غیر معمولی تھا۔ انہوں نے ایک مراسلہ جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے اس حکم نامے میں جاری کردہ کسی بھی رائے کو نظر انداز کیا جائے گا۔ میں نے عشرت علی صاحب کو خط لکھا اور ان کا مراسلہ از خود نوٹس کیس میں عدالت عظمیٰ کے ایک 3 رکنی بینچ کی جانب سے جاری کردہ حکم نامے جو 29 مارچ کو جاری کیا گیا تھا اس کی نفی کرتا ہے، اسے کالعدم قرار کرتا ہے اور اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ان کو یہ اطلاع دی گئی کہ رجسٹرار کے پاس عدالتی حکم نامے کو کالعدم کرنے کے لیے کوئی طاقت یا اختیار نہیں، اور چیف جسٹس اس مقدمے کے لیے کوئی انتظامی حکم جاری نہیں کر سکتے۔ خط کی نقل عزت مآب چیف جسٹس کو بھی بھیجی گئی، آج تک میرے خط کا کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔ چوتھا نمبر ہے سپریم کورٹ کس سے تشکیل پاتی ہے۔
قاضی صاحب فیصلے میں لکھ رہے ہیں کہ جی اسلامی جمہوریہ پاکستان آئین سپریم کورٹ کو وجود میں لاتا ہے اور اس کی تعریف یہ طے کرتا ہے کہ یہ پاکستان کے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں پر مشتمل ہے۔ 29 مارچ 2023 کا حکم نامہ جو مقدمہ نمبر 4 میں جاری کیا گیا تھا اس نے آئینی اور قانونی حیثیت واضح کی تھی، اور یہ کہ چیف جسٹس اپنے لیے یک طرفہ طور پر سپریم کورٹ کے تمام اختیارات حاصل نہیں کر سکتے۔ مناسب ہوگا کہ 29 مارچ 2023 کے حکم نامے کے فقرات 27 اور 28 پیش کیے جائیں۔ 27 اور 28 یہ فقرے ہیں۔ 27واں فقرہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ مذکورہ بالا امور کو منضبط کرنے کے لیے قواعد وضع کرے۔ سپریم کورٹ چیف جسٹس اور تمام ججوں پر مشتمل ہے۔ احترام کے ساتھ چیف جسٹس اپنی دانش کو آئین کی حکمت کی جگہ نہیں دے سکتے، جس نے ان امور کو طے کرنے کے لیے انہیں یک طرفہ اور اپنی مرضی کا اختیار نہیں دیا۔ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے تمام ججوں کی جانب سے اجتماعی طور پر تعین کا کام کوئی فرد اپنے طور پر نہیں کر سکتا، خواہ وہ فرد چیف جسٹس ہی کیوں نہ ہو۔ 28واں فقرہ یہ ہے جو 29 مارچ کے فیصلے کے فقرے لکھے ہیں، قاضی صاحب نے حوالے دیے کہ شہریوں کے مفاد کے لیے بہتر ہوگا کہ اس مقدمے اور ایسے تمام مقدمات کی سماعت ملتوی کی جائے جس کا نوٹس آئین کی دفعہ 184(3) کے تحت لیا گیا ہے، جب تک مذکورہ بالا امور کو منضبط کرنے کے لیے آئین کی دفعہ 191 کے مطابق ضروری قواعد نہ بنائے جائیں۔ منظومہ لارجر بینچ کے متعلق مفروضہ یہ ہے کہ اس کی تشکیل تب کی گئی جب یہ احساس حاوی ہوا کہ مراسلہ واضح طور پر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا۔ یعنی کون سا مراسلہ؟ رجسٹرار نے جو قاضی صاحب کے فیصلے کے خلاف لکھا تھا، قلعدم قرار دے دیا تھا خط لکھ کر، سرکولر، اور یہ کہ چیف جسٹس اسے جاری کرنے کے لیے ہدایات نہیں دے سکتے۔ 5واں نمبر ہے سپریم کورٹ کا اختیار سماعت۔ قاضی صاحب بتا رہے ہیں کہ جی آئین نے طے کیا ہے کہ کسی عدالت کو کوئی اختیار سماعت حاصل نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اسے آئین یا کسی قانون کی روح سے یا اس کے تحت اسے دیا گیا ہو۔ آئین نے چیف جسٹس کو تو درکنار سپریم کورٹ کو بھی غیر محدود اختیار سماعت عطا نہیں کیا۔ آئین نے سپریم کورٹ کو صرف درج ذیل قسم کے جو نیچے لکھے ہیں 4 5 7 قسم کے کہ ان اقسام کی جو سماعت کا اختیار دیا ہے ان میں کیا کیا ہے؟ ابتدائی اختیار سماعت ہے، دوسرا ہے اپیل کے لیے اختیار سماعت، تیسرا ہے مشاورت اختیار سماعت، چوتھا ہے مقدمات منتقل کرنے کے لیے اختیار سماعت، 5واں ہے نظر ثانی کے لیے اختیار سماعت، اور 6واں ہے توہین عدالت کے لیے اختیار سماعت، اور 7واں ہے انتظامی عدالتوں اور ٹریبیونلز کے فیصلوں کے متعلق اپیل کے لیے اختیار سماعت۔ یہ اس کے علاوہ نہیں ہے۔ آئینی 6واں ہے آئینی حیثیت کی مزید وضاحت۔ اختیار سماعت کے اہم نقطے کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرض کریں کہ سپریم کورٹ کسی قتل کا مقدمہ خود سننے کا فیصلہ کر لیتی ہے اور پھر ملزم کو سزا دے دیتی ہے یا بری کر دیتی ہے، سپریم کورٹ کی جانب سے اس اقدام کا کوئی قانونی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ نہ تو آئین نے اور نہ ہی قانون نے سپریم کورٹ کو فوجداری مقدمہ چلانے کا اختیار سماعت دیا ہے۔ تاہم یہ مقدمہ کوئی سیشن جج چلا سکتا ہے جو کہ سپریم کورٹ کے ججوں سے 2 درجے نیچے ہے، اور دیوانی قانون سے مثال لیں تو فیملی کورٹ کا کوئی جج تو آئلی قانون کے متعلق امور کا فیصلہ کر سکتا ہے، مگر یہ اختیار سماعت سپریم کورٹ کو حاصل نہیں ہے۔ 7واں نمبر ہے جی لارجر بینچ اور حکم نامہ 4 اپریل 2023 کا۔ آئین سپریم کورٹ کے بینچ یا ججوں کو خواہ ان کی تعداد کتنی ہی کیوں نہ ہو یہ اختیار سماعت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں۔
اس لیے منظومہ طور پر مقدمہ نمبر 4 کی سماعت کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل غلط تھی۔ لارجر بینچ کو آئینی عدالت کی حیثیت حاصل نہیں تھی، اس کے پاس اختیار سماعت کی مذکورہ بالا قسم کے کوئی اختیار حاصل نہیں تھے، اور یہ کوئی حکم نامہ جاری نہیں کر سکتا۔ منظومہ حکم نامہ 4 اپریل 2023 سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہیں کہلا سکتا، اس کا کوئی آئینی اور قانونی اثر نہیں ہے۔ قانونی طور پر یہ بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے، اس لیے اس کو 4 اپریل کا نوٹ کہا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، 4 اپریل کا نوٹ کہا جا سکتا ہے۔ آگے جی یہ 7واں نمبر، اچھا یہ 8واں نمبر، کیا 29 مارچ 2023 کے حکم نامے پر نظر ثانی کی جا سکتی ہے؟ 8واں نمبر ہے۔ تو کیا 4 اپریل کے نوٹ کی تعبیر یوں کی جا سکتی ہے کہ یہ 29 مارچ 2023 کے حکم نامے پر نظر ثانی کا حکم نامہ ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مذکورہ لارجر بینچ ایسا نہیں کر سکتا۔ اگر نظر ثانی کے اختیار سماعت کو استعمال کیا جاتا تو مقدمہ نمبر 4 کو انہی ججوں کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا جاتا جنہوں نے پہلے اسے 15 مارچ 2023 کو سنا تھا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا۔ 9 نمبر، طریقہ کار میں بے ضابطگیاں۔ مذکورہ بالا آئینی دفعات کو نظر انداز کرنے کے علاوہ طریقہ کار کی درج ذیل بے ضابطگیوں کا بھی ارتکاب کیا گیا۔ فہرست، ایک تو فہرست اسی دن جاری کی گئی، اور ایسا صرف اس وقت کیا جاتا ہے جب کوئی بہت ہی غیر معمولی ایمرجنسی ہو، جبکہ موجودہ مقدمے میں کوئی ایسی ایمرجنسی نہیں تھی۔ دوسرا، جس دن فہرست جاری کی گئی اسی دن مقدمہ مقرر کیا گیا، اور وہ بھی عدالتی وقت کے بعد۔ تیسرا، معاملے کے مقرر ہونے کے متعلق کوئی پیشگی نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ چوتھا، مجموعہ ضابطۂ دیوانی 1908 کے ایک آرڈر کے مطابق اٹارنی جنرل آف پاکستان کو نوٹس جاری نہیں کیا گیا۔ پھر چھٹا ہے جی، اٹارنی جنرل کو نوٹس نہیں دیا گیا، لیکن 4 اپریل کا نوٹ یہ کہتا ہے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالتی نوٹس پر موجود تھے، اور پی ایم ڈی سی کے وکیل پیشگی نوٹس کے بغیر ہی حاضر تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو زبانی یا ٹیلی فون پر بلایا گیا، جو مناسب نہیں تھا۔ 10واں نمبر ہے سینئر ججوں کی ذمہ داری، کہ 6 ججوں کو اجلت میں جمع کیا گیا، اور بینچ کی سربراہی کرنے والے فاضل جج اور ان کے بعد سینئر ترین جج نے اکٹھا ہونے کے بعد چند منٹوں میں ہی معاملہ نمٹا دیا۔ فوری طور پر اسی دن 4 اپریل کا نوٹ جو 8 صفحات پر مشتمل ہے جاری کیا گیا۔ اگر معاملے کو عام طریقے سے عام ضابطے کے مطابق مقرر کیا گیا ہوتا، مناسب نوٹس دیا گیا ہوتا اور اس پر مناسب غور کیا گیا ہوتا، تو 4 فاضل جونیئر ججوں کو شاید احساس ہو جاتا کہ ان کے سینئرز جو کچھ کہہ رہے تھے آئین اور قانون کے مطابق نہیں تھا۔ اچھا جی، نوٹ ایک اور پرانے نوٹ پر انحصار کرتا ہے۔ 11واں نمبر ہے 4 اپریل کا نوٹ کا اپنے فقرے 7 میں اس بات کا حوالہ دیتا ہے، جو انہی میں سے 3 جج پہلے ایک اس طرح کے معاملے میں کر چکے تھے۔ اس کے بعد میں نے ایک 15 صفحات کا نوٹ لکھا تھا، جس میں میں نے کوشش کی تھی کہ اپنے جلیل القدر ساتھیوں کے لیے واضح کر دوں کہ سپریم کورٹ کے اختیار سماعت کی مختلف انواع کیا ہیں، اور یہ کہ آئین نے انہیں غیر محدود اختیار سماعت عطا نہیں کیا۔ تاہم اور بدقسمتی سے 4 اپریل کے نوٹ نے اسے نظر انداز کیا، جس کی نشاندہی پہلے کی گئی تھی، اور اسی غلطی کو پھر دہرایا گیا۔ ہم ایک دوسرے سے سیکھتے ہیں، لیکن 4 اپریل کے نوٹ کے مصنفین نے 15 صفحات کا وہ توضیحی نوٹ نظر انداز کیا جو ان کے لیے مفید ہوتا۔ اچھا جی، آگے جی کہتے ہیں کہ 4 اپریل کے نوٹ کا
बनाए इस्तेदलाल। ये नोट, ये 12वां नंबर है, ये नोट पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ रूल्स का लक़ब देता है। जो नोट इन 3 जूनियर जजेस ने लिखा था, जारी किया था, वो नोट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मास्टर ऑफ रूल्स का लक़ब देता है, जो ऐसी इस्तिलाह है जिसका वजूद आइन में है और या किसी कानून में, हता कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद 1980 में भी कहीं नहीं पाया जाता। और इस मफरूजे पर के चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रूल्स है और उसके पास अख्तियार है कि वो अपनी मर्जी पर अमल करे। 4 अप्रैल का नोट एक और पहले से लिखे गए नोट पर, जिसके मुसन्निफ जस्टिस मुनीब अख्तर थे, इन्हिसार करते हुए कहता है कि यह वजाहत और सराहत के साथ ये उसूल तय करता है कि इस अदालत का अज खुद अख्तियार समात मुकम्मल तौर पर और तने तनहा इज्जत मआब जनाब चीफ जस्टिस ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सरियती हुक्मनामा इस मुसल्लमा कानूनी ज़ाब्ते की भी जवाबदही है, बज़ाहिर खिलाफ वर्जी करता है कि चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रूल्स है। बसद एहतराम मुअज़्ज़िज़ जस्टिस मुनीब अख्तर का पिछला नोट कोई कानूनी नज़ीर नहीं था। बहरहाल मज़कूरा इस्तिदलाल की कोई आईनी और कानूनी बुनियाद नहीं है। मज़कूरा कानूनी ज़ाब्ता किसी कानून के जरिए तय नहीं किया गया, न ही ये खुद अपने मुकदमे के लिए खुद को कानूनी ज़ाब्ता कह सकता है, बिलखुसूस जबकि ये आइन की खिलाफ वर्जी करता है। चीफ जस्टिस को ऐसे इख्तियारात नहीं देता। 13वां नंबर है बसद एहतराम, ये इस्तिदलाल दीगर पहलुओं से भी नाकिस है। 29 मार्च 2023 के हुक्मनामे ने उन मुकदमात के मुतल्लिक जो आइन ने दफा 184(3) के तहत दायर किए जाते हैं या उनका नोटिस लिया जाता है, तरीक़ेकार के कवायद की अदम मौजूदगी की निशानदेही की गई थी। ताहम मुकदमा नंबर 4 में आइन की दफा 184(3) के तहत इजाफी नंबरात के मामले में पहले ही नोटिस लिया जा चुका था। सितम ज़रीफ़ी यह है कि 4 अप्रैल का नोट एक ऐसे मामले में जिसमें लार्जर बेंच ने गलत तौर पर अपने लिए इख्तियार समात हासिल फर्ज कर लिया था, करार देता है कि 29 मार्च 2023 का हुक्मनामा इसलिए इख्तियार समात के बगैर भी था और उससे तजावुज़ भी 4 अप्रैल के नोट को आईनी या कानूनी जवाज हासिल नहीं है, क्योंकि ये आइन के बरक्स है। अच्छा जी, आइन 14वां नंबर, 50 साल कबल 10 अप्रैल 1973 को आइन को कौमी असम्बली के 200 में से 196 अरकान की इत्तेफाक राय से मंजूर किया गया था। इसके खिलाफ एक वोट भी नहीं डाला गया था। आइन का इस्तेनाद और उसकी पायदारी का इन्हिसार जमहूरी बुनियादों पर है और ये दस्तावेज ही है जिसने वफाक को बाहम जोड़े रखा हुआ है। 15वां नंबर, अदलिया। आइन अदलिया को वजूद में लाता है। आइन तीन सतूनों का तयन करता है, मुकन्नना, इंतजामिया और अदलिया। अदलिया को आइन और कानून के मुताबिक फैसले करने और मुनासिब अमल के तकाजे लागू करने और उनकी पाबंदी करने की जिम्मेदारी दी गई है। हर जज अपना ओहदा संभालने से कबल हल्फ उठाता है, मैं अपने फराइज और कारहाय मनसबी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और दयानतदारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक अंजाम दूंगा। जज आइन के दस्तूर को बरकरार रखने, उसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का हल्फ भी उठाते हैं। आइन अदालतों को अख्तियार समात भी देता है और मुकदमात के फैसलों के लिए बाख्तियार भी करता है। इसलिए अगर गैर मौजूद इख्तियार समात इस्तेमाल किया जाए तो उससे आइन के मुताबिक अमल करने के हल्फ के खिलाफ वर्जी होती है। 16वां नंबर, इस्लामी अहकामात। चीफ जस्टिस काबिल एहतराम है, लेकिन वो मास्टर नहीं है। ऐसी गुलामी इस्लाम के लिए अजनबी है और आइन ने तय किया है कि तमाम
قوانین کو ریاست کے مذہب اسلام کے احکام سے ہم آہنگ بنایا جائے گا۔ آئین کا آغاز اللہ تعالیٰ کے وہ خوبصورت ترین ناموں الرحمن یعنی بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا سے ہوتا ہے۔ قرار دیتا ہے کہ کائنات پر حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے اور اختیار کا استعمال ایک مقدس امانت ہے۔ حکم نامہ مورخہ 29 مارچ 2023 نے قرار دیا تھا کہ مذکورہ امور کے لیے قواعد سپریم کورٹ مشاورت کے ذریعے وضع کرے۔ قرآن مجید بھی مشاورت کو لازمی قرار دیتا ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، یہ بھی لکھا ہے، وہ اپنے معاملات آپس کے مشورے سے طے کریں۔ صدیوں سے مفسرین قرآن اس آیت کی تفسیر پر متفق چلے آ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان معاملات میں مشورہ کرنا واجب ہے جس کا تعلق ایک سے زیادہ افراد سے ہو، کیونکہ کسی کو دوسرے پر اپنی مرضی نہیں مسلط کرنی چاہیے، اور دوسرا اپنی مرضی مسلط کرنے کا مطلب ہے کہ وہ شخص دوسروں کی رائے کو کوئی اہمیت نہیں دیتا یا وہ خود کو دوسروں سے زیادہ عقل مند سمجھتا ہے، اور یہ دونوں باتیں اخلاقی لحاظ سے بری ہیں۔ تیسری بات کہ لوگوں کے اجتماعی امور سے متعلق فیصلہ کرنا ایک سنجیدہ معاملہ ہے جس میں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ انہوں نے اس آیت سے درج ذیل اصول اخذ کیے ہیں: ایک، تمام درکار معاملات فراہم کی جانی چاہیے۔ دوسرا، تقرریاں خوف اور لالچ کی بنیاد پر نہیں کرنی چاہیے۔ تیسرا، قائدین کو مشیروں سے مشورہ لینا چاہیے۔ چوتھا، مشیروں کو چاہیے کہ وہ اپنی ایماندارانہ اور سوچی سمجھی رائے دیں۔ اور پانچواں، معاملات کو حتی الامکان اتفاق رائے سے طے کرنا چاہیے، اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو کثرت رائے سے فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھا، 17واں پوائنٹ، اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ وہ لوگوں کے امور میں ان سے مشورہ کریں، اور آپ کے صحابہ کرام روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول سے زیادہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اچھا جی، مطلق اختیار 18واں نمبر ہے، باقی 2 نمبر رہ گئے ہیں، 20 نمبر تھے۔ دنیا بھی اس دور سے نکل رہی ہے جب بادشاہ اور آمر مطلق اختیار استعمال کرتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک صدر بھوٹان اور مملکت بھوٹان ان چند ممالک میں تھا جہاں ابھی مطلق اختیارات کی بادشاہت باقی تھی، تاہم روشن خیال بادشاہ وانگ چک نے رضامندی سے اپنے اختیارات یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیے کہ میں نہیں سمجھتا کہ مطلق بادشاہت کا نظام جس کا کلی انحصار ایک فرد پر ہو، طویل المدت تناظر میں لوگوں کے لیے کوئی اچھا نظام ہے۔ قوم کا مقدر لوگوں کے ہاتھ میں ہے، ہم ملک کا مستقبل ایک فرد کے ہاتھ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ بھوٹان کا نظم و نسق اب ایک آئین کے تحت چلایا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب اختیار کا ارتکاز کسی ایک فرد میں ہو تو اس کے نتائج ہمیشہ تباہ کن ہوتے ہیں۔ خطرات کیا بتائیں؟ اگر عدلیہ کے جواز، وقار اور اعتبار پر حرف آیا تو عدلیہ اور پاکستان کے عوام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، کیونکہ اس کے بغیر عوام جن کے یہ کام آتی ہے عدلیہ پر اپنا اعتماد کھو بیٹھیں گے۔ ایسا کرنے کا سب سے یقینی راستہ یہ ہے کہ مقدمات کے فیصلے آئین کے مطابق نہ کیے جائیں۔ پاکستان کو سب سے پہلے اس وقت برباد کیا گیا جب ایک بیوروکریٹ گورنر جنرل نے آئین ساز اسمبلی غیر آئینی طریقے سے برطرف کر دی اور سندھ چیف کورٹ کا متفقہ فیصلہ وفاقی عدالت نے منسوخ کر دیا۔ وفاقی حکومت کے فیصلے نے مستقبل کے آمروں کو سویلین حکومتیں برطرف کرنے کے قابل بنایا۔ افسوس ہے
کہ ایک سے زائد مرتبہ چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججوں نے آمروں کو سہولت کاری کی. سب سے زیادہ مسلم آبادی والا ملک اس وجہ سے دو لخت ہوا کہ آئینی انحراف کو جواز دیا گیا. آخری نکتہ جی 20واں، چونکہ نہ تو آئین نے ہی اور نہ ہی کسی اور قانون نے کسی عدالت میں 6 جلیل قدر ججوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اختیار دیں. اس لیے مقدمہ نمبر 4 میں سپریم کورٹ کے حکم نامے جو 29 مارچ 2023 کو جاری کیا گیا تھا کو 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا. متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے. یہ آخر میں ختم کرتے ہوئے جو کمال کا جملہ لکھا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، کہتے ہیں کہ جی متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے. یہ ہے 6 صفحات کا قاضی صاحب کا فیصلہ جو میں نے پڑھ کر سنایا. یہ پوری 4 شیٹ ہے ایک چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف اور ان کے ساتھیوں کے خلاف اور ان کے رجسٹرار کے خلاف جو سپریم کورٹ کے متنازع رجسٹرار ہیں. قاضی صاحب کے بقول وہ غیر آئینی طور پر، غیر قانونی طور پر بیٹھے ہیں. تو اطہر من اللہ صاحب کا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا جو فیصلہ تھا، کل جو نوٹ جاری کیا گیا تھا، اس میں بھی 4 شیٹ تھی چیف جسٹس کے خلاف، اور آج کے فیصلے میں بھی باقی رہی کہیں صحیح جو کسر تھی وہ آج کے فیصلے میں نکل گئی ہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں انصاف کا معیار کس طرح کا چل رہا ہے. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.